اب آپ سے کیا بتانا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں بچوں کو صحت ہو جائے تو کیا کریں گے، شکر پروردگار کے لیے روزہ رکھیں گے، کوئی نعمت حاصل ہو جائے کیا کریں گے، سجدے پروردگار کریں گے، کیونکہ دو ہی طریقے تھے شکر پروردگار کے جو بالکل خالص اسلامی اور خالص دینی طریقے ہیں، لہذا ماہ ذی القعدہ کی 25ویں تاریخ کو ان دونوں نعمتوں کو جمع کر دیا گیا۔ اگر پروردگار عالم کی زمین سے آپ وہ دانا حاصل کرنا چاہتے ہو تو شکر خدا یہ ہے کہ ایک دن تو کم سے کم دن بھر فاقہ کرو تاکہ شام کو قدر نعمت کا اندازہ ہو، تاکہ معلوم ہو کہ پروردگار عالم نے زمین کے طفیل میں تم نے کیا نعمتیں عنایت فرمائی ہیں۔ لیکن بہترین بات یہ ہے کہ انسان ماہ ذی القعدہ کی 25ویں تاریخ کو روزہ رکھے۔ اس کے بعد نماز کے لیے کہا گیا، 4 رکعت نماز بھی ہے، 2 رکعت نماز بھی ہے۔ بہرحال یہ نمازیں ہیں کہ اس تاریخ میں وارد ہوئی ہیں جن کے لیے بے پناہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ اور مہینوں برسوں کے روزے کا ثواب، ہزار گناہوں کے معاف ہونے کا وسیلہ ایک دن کا روزہ۔ اسی لیے روایات سے وارد ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے روزے واجب قرار دیے، اور اس کے علاوہ سال بھر اللہ نے سوائے چند دنوں کے عید وغیرہ کے دنوں کے علاوہ پروردگار عالم نے ہر دن کے لیے روزہ مستحب قرار دیا۔ جب بھی آپ روزہ رکھیں گے ایک بہترین عمل، بہترین عبادت ہے، پروردگار عالم آپ کو اجر و ثواب دے دے گا، مگر سارے سال میں ماہ رمضان سے ہٹ کے 4 دن ایسے ہیں جن کے روزے کو بہترین روزہ اور سب سے زیادہ افضل و برتر قرار دیا۔ کی 25ویں تاریخ یعنی کل آنے والی صبح، اس میں روزہ رکھنے کا بے پناہ ثواب ہے، اور چونکہ سنتی روزہ ہے زیادہ اتنی بڑی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ آپ نے نیت کری کہ شام تک اس کو چلانا ہی ہے۔ اگر آپ رکھ سکتے آخر تو سبحان اللہ، اگر نہیں رکھتے جتنی دیر تک آپ کی نیت سلامت رہے گی اتنی دیر تو پروردگار ثواب دیں گے۔ اگر واجب ہوتا تو وہاں یہ اختیار نہیں کہ چاہے آپ تو دیں گے، لیکن چونکہ سنتی ہے، مستحب ہے، تب پروردگار صاحب نے کہا کہ تم کو اختیار دیے دیتے ہیں، کم سے کم راہ اطاعت میں چلنے کا ارادہ تو کر۔ خالی نے سوچ لیا پتہ نہیں شام تک چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا، نہیں چلے گا، لیکن جہاں تک چل سکے 2 قدم آگے تو بڑھو۔ رحمت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ 1 قدم آگے بڑھتا ہے، رحمت 10 قدم بڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ یعنی اگر سیدھا حساب لگا لیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، اگر بلکہ 12-14 گھنٹے کا دن بھی ہوتا ہے تو اگر 1.5 گھنٹہ بھی اب آگے بڑھ گئے اور 10 قدم رحمت سے بڑھ کے استقبال کر لیا، دن تو یوں ہی پورا ہو گیا۔ کیا پریشانی ہے۔ اور اس کے بعد اگر خدا آگے نہ بڑھے، کسی اور نے بڑھ کے افطار کرا دیا، پروردگار کہتا ہے ان کو روزہ رکھنے کا ثواب دیں گے، ان کو افطار کرانے کا ثواب دیں گے۔ یہ تو افطار ماہ رمضان والا ہوتا ہے جو روزہ مکمل ہونے کے بعد رات میں ہوتا ہے، یہ سنتی روزے ہیں۔ جس وقت بھی کوئی انسان کسی کو روزہ افطار کرانا چاہیے، کھلوانا چاہے، جب بھی کر دے گا پروردگار عالم اسے بھی ثواب دے دے گا، اسے کہ اس کی نیت کی دن بھر کی، لہٰذا اس کو تو روزے کا ثواب دینا ہی ہے۔ اس نے چونکہ افطار کرا دیا، اسے افطار کرانے کا ثواب دے دیا گا۔ نہ شام کا انتظار ہونے دیا، نہ شام کا انتظار انہوں نے کیا، ثواب انہیں بھی مل گیا، ثواب انہیں بھی مل گیا۔ کیا پریشانی آپ کو؟ غور کیا؟ بلکہ اگر سب یہی سمجھ لے کہ حضرات یا تشریف فرمائیں، سب یہ طے کر لے کہ کل ہم کو روزے کا ثواب بھی لینا ہے اور افطار کا ثواب بھی لینا ہے، تو کون سا مشکل کام ہے؟ کم سے 5 آدمی پائے جاتے ہیں، سب نے روزے کی نیت کی۔ جب سحر کا وقت آیا اذان صبح سے پہلے سب نے روزے کی نیت کی، ایک آدھے گھنٹے کے بعد ان کو ثواب کا خیال پیدا ہو گیا، انہوں نے ان کا روزہ کھلوا دیا، 35 منٹ کے بعد ان کو خیال پیدا ہوا، ان کا روزہ کھلوا دیا، یعنی 1 گھنٹہ تمام نہ ہونے پایا، گھر کے سارے افراد کو پورے دن کے روزے کا ثواب۔ اس مقام پر کبھی میں نے واقعہ بیان کیا تھا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، مگر ان ساری باتوں میں
پہلے وعدہ الہی پر اعتبار ہونا چاہیے. اگر بطور مزاح بطور مذاق تو بندہ اتنا اونچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ سے مذاق کرے. ہاں اگر ہماری نیت ثواب حاصل کرنے کی ہے، روزہ بھی رکھا ثواب کے لیے، افطار بھی کرایا ثواب کے لیے، لیکن اگر آپ دین و خدا کو تفریح بنا لیں، یہ تو نیت کس کے دل میں کیا ہے پروردگار جانتا ہے. مالک اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی اس کے احکام کا مذاق اڑائے، اور اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے وعدے کے اعتبار نہ کرے. اب اس کے وعدے کے اعتبار کرے بالکل 5 منٹ کے بعد اگر آپ کسی کو افطار کرا دیں گے پروردگار ثواب دے گا، مگر ثواب کی نیت سے افطار کرائیں، روزے کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں. نیت صاف ہونی چاہیے. خدا کے خزانے میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے.